इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को समाअत से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरख्वास्तों को खारिज कर रहा है। हम 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में अपनी सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 27 को हम खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा के पेशावर में जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च को हम कराची में सूबा सिंध की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे और 5 मार्च को हम पंजाब की मरकज़ी सूबाई मजलिस उमूमी के साथ लाहौर में मीटिंग करेंगे। ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ़ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। आपने कहा कि बहुत सारी धांधली हुई बहुत सारे हलकों में और आपने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो कुछ एक दो हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और कि क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे है, साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हज़रत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए हैं। आप जीत पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे प्लीज बताइएगा कि 2 मॉडल जो इस वक्त सामने आए हैं। एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे लेकिन शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकज़ी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए, मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी गल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई जो है आपसे बात की गई थी, इसीलिए आपने टिकट भी जो है घर में निशाबंदों को दिए थे? आप भी हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये बताएं, मौलाना साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी इत्तेहादी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई, मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से। लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं, हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाक़ों में नहीं जा सकते थे और जहाँ पर उनका होल्ड था वहाँ पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया।
4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا, 3 روز تک یرغمال رکھا گیا, وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا. دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا. تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی. سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. باری بات کر رہے ہیں. یہ ذرا چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں. جی الیکشن تو طے شدہ ہیں, نتائج طے شدہ ہیں, آپ کے تحفظات بھی ہیں, تو آپ نے کہا اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے, بن چکی ہے, ہوں گے. کیا جے یو آئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے, کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے کچھ اور ذرا اور تیور کے ساتھ ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں, میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو. کہ آپ کی بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں, تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی یا وہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان, وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے, وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ, ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے. اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ افغانستان میں اسلامی امارات کا جو ہے وہ استحکام چاہتے ہیں, یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ بھی کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دورہ صحیح ثابت نہیں ہوا یا وہی آپ کے اگینسٹ چلا گیا؟ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے, بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا, پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس ابھر کر آئی گئی. آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں, فرض کریں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ پہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. نہیں, آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا, سوال پورا کرنے دیں. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, بیٹھیں گے وہ تو میں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا, باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی شہباز شریف کو ووٹ دیں گے. ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. جی آپ فرمائیں. سوال بھلا دیا آپ سے. جو الیکشن سے پہلے واردات کی گئی کہ آپ کو ایک لیول پہ فیل ہی نہیں تھا کہ آپ کے امیدوار باہر نکل سکیں, کمپین کر سکیں, ان کے اوپر بم چلتے تھے, گولی چلتی تھی, آپ کی گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے, باقی آپ کے لوگوں کے اوپر انڈر فائر رہے, آپ کمپین ہی نہیں کر سکے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے حوالے سے, وہ بھی سب کے سامنے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا, اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا, اور اس کے جو لیڈر, جو مرکزی لیڈر, جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے, وہ بھی دستبردار ہو گئے پارلیمانی سیاست سے کل. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں, جو سیاسی, ان کو تو اس بات کا افسوس ہے, لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ہتھیلی پہ لے کے جانے کے مترادف ہے, اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2 دن جواب نہیں دیتے, تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. ہاں, یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے, ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے, ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا, اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار, اس کی ترتیب, اس کا شیڈول جب سارا آئے گا, تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں, ہم نے تو کچھ تو تیاری کی, اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے, میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد,
تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے، لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں، اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مولانا صاحب سوال لے لیجیے گا، شیر افضل مروت کا ایک ٹویٹ وائرل ہوا اس کے فیک اکاؤنٹ سے، شیر افضل مروت کا توہین امیز اس میں کچھ بیانات تھے جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ شیر افضل مروت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مروت صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا، تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا ہے جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں، جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں، اس کے برابر بیان کرنا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے سابقہ اتحادی تھے ان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہے؟ میں کسی بھی تبصرہ نہیں کر رہا، میں الیکشن کی مجموعی فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں، کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں عیاشی کریں، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ نے الیکشن کی دھاندلی کی بات کی، آپ دیگ خان سے ہار گئے، بلوچستان سے آپ جیت گئے، تو کیا وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئی؟ اور کیا میرا سوال سن لیں پلیز، کیا احتجاجاً وہ سیٹ میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے، میں نے مجموعی طور پر ملک کے انتخابات کی بات کی ہے، میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، کسی ایک نشست پر میں کیا باتیں کروں گا۔ مولانا صاحب بلوچستان میں ایک ایم این اے اور ایک ایم پی افغانی ہیں جو وہاں سے ان کو منتخب کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہے، اور ہمارے پشاور میں چوتھے 5ویں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ، اس کا نیشنل، اس کو جتوا دیا گیا۔ مولانا صاحب آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کیا کہ پی ٹی آئی اور آپ مل کے اس جدوجہد میں مشترکہ چلیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اکٹھے چلیں گے۔ بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستبردار ہو جائے، ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سر کا تاج، سیاست کریں گے تو جواب سیاست سے دیں گے۔